گرلز ڈگری کالج کے اسٹاف روم سے اچانک چیخوں کا شور ہوا اور پورا کالج سہم گیا۔ ویکینڈ کے معمول کے مطابق کالج پیر کو کھلا۔ اسٹوڈنٹس اور اسٹاف صبح سویرے آنے لگے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی کہ جب مس شیلا نے اپنا سامان رکھنے کے لیے الماری کھولی تو وہ چیخیں مارتی ہوئی پیچھے ہٹی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ انفن اسٹاف روم میں موجود دیگر اساتذہ مس شیلا کی طرف لپکے اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے ان کی نظر الماری کے اندر جاتی سب کی چیخیں نکل رہی تھی اور دو چار اور حالت خیر ہونے پر وہی ڈھیر ہو چکے تھے۔ پورے کالج میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ کچھ ٹیچر الٹیاں کرتے اسٹاف روم سے باہر بھاگ کھڑی ہوئی اور کمزور دل چکرا کر وہی دروازے میں گر گئی۔ پرنسپل خبر ملتے ہی تقریباً بھاگتا ہوا اسٹاف روم میں آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور پولیس کو کال کی۔ ایک انسپکٹر اور چند اہلکار موقع پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اسٹاف روم خالی کروایا اور اسٹاف روم کو چاروں طرف سے سیل کر دیا۔ انسپکٹر تک یہ منظر دیکھ کر سہما ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے اور چہرے پر پریشانی آثار نمایاں تھے۔ منظر کیا تھا؟ ایک انسانی لاش تھی جسے کسی وزنی چیز کے نیچے دے کر ہڈیاں کھوپڑی سب کچھ گوشت اور حتیٰ کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے سمیت برابر کر دیا گیا تھا، اور وہ ایک انسانی کال اور کپڑوں میں پیک کمبل کی شکل اختیار کر گئی تھی اور اسے کمبل ہی کی طرح رول کر کے گٹھی سی بنا کر الماری میں رکھ دیا گیا تھا۔ لاش ایک دو روز پرانی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں کپڑوں کا ڈھیر اس پر جمع تھا اور چیونٹیاں اور مکوڑے لائن در لائن اس کو کھانے اور لے جانے میں مصروف تھے۔ لیکن پریشان کن وجہ یہ تھی کہ فرش پر تو دور، گیٹ سے اسٹاف روم تک آنے جانے والے راستے میں دور دور تک بھی خون کا ایک قطرہ بھی اور نہ ہی کوئی قتل کا نشان تھا۔ اور صبح کالج کھولا گیا تو اسٹاف روم سمیت سارے دروازے تالا بند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاش کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس سے نچوڑ لیا ہو۔ اس کے بعد کسی روڈ رولر کے نیچے دیکھ کر اسے پریس کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا کر یہ کمبل نمایاں لاش رول کر کے یہاں رکھ دی گئی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر بند دروازے میں سے کسی ایک کا بھی تالا توڑے بغیر اور الماری کا تالا بھی توڑے بغیر لاش الماری میں کیسے پہنچی؟ اور اگر پہنچی تو دروازے کے باہر موجود چوکیدار اور کالج میں موجود دیگر ملازمین کو کیوں نہ پتہ چل سکا؟ یہ 90 کی دہائی تو سیکیورٹی کیمروں کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی سراغ مل سکتا، اور اسٹاف روم کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا تو لاش کا خون کیوں نہیں بہا اور اس کا قتل کرتے وقت کوئی توڑ پھوڑ کے آثار بھی نظر نہیں آئے؟ صفائی والے عملے اور بہت سویرے آنے والے اساتذہ نے یہ بتایا۔ جمعہ کے دن اسٹاف روم میں چھوٹی سی پارٹی ہوئی۔ کھانے کے ٹکڑے اور اس دن زمین پر چائے کا کپ گرنے سے جو نشان پڑا تھا وہ ابھی تک موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ صفائی والا عملہ صفائی شروع کرتا مس شیلا نے یہ خوفناک منظر دیکھ لیا۔ پولیس نے اب کوئی سراغ نہ ملنے پر کالج بند کروا دیا اور پورے کالج کی بڑی تفصیل کے ساتھ تلاشی لی گئی اور اس وقت کے جدید تقاضوں سے جانچ پڑتال کی گئی۔ لیکن قتل یہاں ہوا یا باہر ہوا اور قاتل کہاں سے آیا کہاں گیا کوئی سراغ نہ لگا سکی۔ ماں سوائے لاش کی شناخت کے جو اس کی قمیض میں موجود بٹوے سے ہوئی، یہ بدقسمت پنڈت کرشنا کی لاش تھی جو اسی کالج میں ہندی پڑھاتے تھے اور جمعہ کے روز کالج آئے تھے اور اسی چھوٹی سی پارٹی میں بھی شریک ہوئی۔ لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی اور یہ سب کب ہوا کس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس ایک بات سامنے آئی کہ پنڈت جی نے اپنا اسکوٹر دے کر چوکیدار کو اپنے گھر بھیجا کہ اسکوٹر وہاں چھوڑ کر ان کو پیغامدے میں آئے کہ پنڈت جی کسی پوجا میں شرکت کرنے کشمیر جا رہے ہیں اور پیر کے روز وہیں سے سیدھا کالج آ جائیں گے۔ چوکیدار کے مطابق پنڈت کے گھر سے ہو کر آنے میں اسے کوئی 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے راستے میں چائے پی اور کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ کالج آیا، ایک ایک کر کے کمرہ چیک کیا اور تالا لگا کر باہر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کالج کی عمارت پر 2-3 دن تالا پڑا رہا، نہ کوئی آیا نہ گیا۔ پولیس نے اپنا ہر حربہ آزمایا لیکن کوئی بھی شخص اپنے بیان سے اوپر نیچے نہیں ہوا۔ سب کا بیان جو کا تو آ رہا تھا۔ انہی چکروں میں ہفتہ بھر گزر گیا۔ کالج کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں بھی اس لرزہ خیز اور ہولناک قتل کی دہشت طاری تھی۔
تنگ آ کر کالج کی سیل کی گئی، عمارت کھول دی گئی اور پھر کالج پھر سے چالو ہو گیا۔ کچھ دن حاضری اوپر نیچے ہوئی، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد کالج کی ایک لڑکی سلونی کے اندر اس کی دوست ریشمی نے کافی بدلاؤ دیکھا، اور یہ بدلاؤ سلونی کو کافی پراسرار اور مشکوک بنا رہا تھا۔ سلونی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور فرسٹ ایئر میں اسی سال کالج آئی تھی۔ یہی آ کر اس کی دوستی ریشمی سے ہوئی تھی اور ان دونوں کا اور کوئی دوست نہیں تھا۔ لیکن اس لرزہ خیز واردات کے بعد سے سلونی نے مسکرانا یکسر چھوڑ دیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سیاہی اتر آئی، جو پہلے گلاب جیسے گلابی ہوتے تھے، اور اس کی سلیٹی مائل سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی زرد لکیر نمودار ہونے لگی تھی۔ گو کہ سلونی کی شخصیت پہلے بھی بہت دلچسپ اور دل کو موہ لینے والی تھی، اور اس کے نیم گنگیالے بال کسی بل کھاتے پہاڑی راستے کے اتار چڑھاؤ والی پتلی کمر پر کسی ملکہ کی قبا کی طرح پھیلے ہوتے اور نیچے کا بند نما لیکن ریشم بھرے گداز کیکوں کو چھوتے تھے۔ سلونی رنگت سے بہت سرخ و سفید تو نہیں تھی، لیکن پلاٹینیم جیسی چمکتی دمکتی روشن چہرے کے ساتھ اون کی کوہان جیسا سینہ لیے پورے کالج میں منفرد نظر آتی تھی۔ لڑکیاں اس پر رش کرتے نہیں تکتی تھی اور لڑکے رالے پٹکاتے آنکھیں سینگتے نظر آتے تھے۔ اب اسی روشن چہرے والی سلونی کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکی سی سیاہی اتر آئی تھی، لیکن جو سب سے قابل ذکر بات تھی، وہ جہاں ہینڈسم لڑکا دیکھتی کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کو ہوش زدہ نظروں سے گھورنے لگتی کہ اچھے خاصے لڑکے بھی گھبرانے لگ جاتے تھے۔ ریشمی کے لیے سلونی کا یہ انداز بالکل نیا تھا اور وہ اس سب سے کافی پریشان تھی۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے ریشمی اور سلونی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی اور سلونی نے بھی اس سب پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پنڈت کرشنا کی ہولناک موت کے بعد پورا شہر اس وقت لرز کر گیا۔ جب شہر کی مشہور بدمعاش کالیا کی لاش اسی حالت میں اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد ہوئی، وہاں بھی کوئی نہ سراغ ملا اور نہ کوئی خون کا قطرہ، نہ توڑ پھوڑ، صرف ہڈیاں کھوپڑی پسی ہوئی تہدار کمبل کی طرح گول کی گئی لاش تھی۔ اب تو پولیس اور دیگر قانون کے کارندے بھی دہشت زدہ تھے اور حیران و پریشان بھی تھے۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے دوسرے قتل نے شہر کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی ہلچل مچا دی، لیکن چونکہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے جدید نہیں تھے اور معاملہ ایک دفعہ پھر دب سا گیا۔ ایک طرف دردناک صفاقانہ قتل ہو رہے تھے، دوسری طرف سلونی کے حسن اور شباب کے چرچے کالج سے نکل کر شہر کی گلیوں میں بھی ہونے لگے۔ مرد و خواتین اس کی مستانہ آنکھوں سے لے کر اس کے حسین اور قیامت خیز سراپے کو ترسی نگاہوں سے دیکھتے اور ٹھنڈی آب بھر کر رہ جاتے۔ انہی دنوں کالج میں چندو کی پوسٹنگ ہوئی، جو فریش گریجویٹ تھا اور وہ فلسفہ اور نفسیات کے مضامین پر مضبوط گرفت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں موجود دیگر مخلوقات کی موجودگی پر خفیہ طریقے سے تحقیق کر رہا تھا۔ چندو اونچا لم، کشادہ پیشانی اور چوڑے سینے والا وجیحہ مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں شائستگی لیکن ذہانت کی چمک تھی اور وہ آس پاس کے ماحول پر بڑی گہری نگاہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر جب سلونی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی یا نسوائیت کی طرف مائل نہیں ہوا، بلکہ سلونی کے گھورنے کے انداز اور کسی لچائی ہوئی بھوکی شیرنی جیسے ٹھہری ہوئی نظر سے ہوا۔ سلونی کی آنکھیں جھپکنے کا انداز اور پیٹھ پیچھے کے منظر سے مکمل آشنائی اور پھر اچانک نظریں پھیر کر منظر سے غائب ہونے پر ہوا۔ اسی لمحے چندو کے دماغ میں سلونی کو لے کر غیر انسانی ہونے کا خیال آیا، اور اگلے ہی لمحے سلونی چونکہ اس اور منظر سے غائب ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے سلونی نے چندو کا دماغ پڑھ لیا ہو، لیکن سلونی کی آنکھوں میں چندو کے لیے ہوش اور دل میں بری ہوئی شہود چندو کو اس کی پہلے والی سوچ کی نفی کرنے پر بھی مجبور کر رہی تھی۔ چندو اب سلونی کی تلاش میں رہتا، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود سلونی اسے دوبارہ نظر نہ آئی، جیسے کہیں روپوش ہو گئی ہو۔ یہ بات اب دوبارہ چندو کے شک کو تقویت دینے لگی کہ سلونی کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ چندو نے اس پر منصوبہ بندی کی اور سلونی کے بارے میں سوچنا بند کر دیا اور اپنی سوچ کو چھپا کر رکھنے کی مشق شروع کر دی۔ 2-4 دن میں ہی وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور اب وہ آنکھوں میں کچھ اور سوچتے ہوئے لاشعور میں سلونی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلونی اسے پھر نظر آ گئی اور اسے دفعہ ذرا فاصلے پر کڑی وہی ہوش و شہود سے لباب نظروں سے چندو کو گھور رہی تھی۔
چندو کمال مہارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر اس کا مشاہدہ کرتے منہ دھیان گزر گیا، لیکن لاشعور میں وہ سلونی کی حرکات کو مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران اس کو ریشمی کا پتہ چلا اور اس نے باتوں باتوں میں ریشمی سے سلونی کے بارے میں پوچھ لیا۔ تو ریشمی نے جو پہلی بات کی، اس نے چندو کی شک کو یقین میں بدلا دیا، کیونکہ جب ریشمی نے سلونی میں بدلاؤ دیکھا تو سلونی نے 2-3 بار ریشمی کے دماغ میں آنے والے شکوک کی وضاحت دی۔ حالانکہ ریشمی منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر کالج کا بگڑا ہوا لڑکا راکی، جس نے سلونی کے جسم کو بلا اجازت اور نامناسب انداز میں چھوا، تو سلونی نے اس کے منہ پر جو تھپڑ مارا وہ کسی مہر کی طرح راکی کے منہ پر نشانی چھوڑ گیا۔ آج 1 سال بعد بھی ہلکا نیلا وہ ہاتھ کا نشان غور کرنے پر راکی کے منہ پر نظر آتا تھا، اور راکی اس تھپڑ کے بعد بدمعاشی بھول کر سلونی سے چھپتا پھرتا تھا۔ ریشمی کی یہ باتیں سن کر چندو 20 سالہ سلونی پر نظر رکھنے کا سوچنے لگا اور آگے کا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب شہر میں ایک اور طرح کے واقعات ہونے لگے۔ ہر ایک ہفتے بعد ایک ہی رات 4-5 وجیہہ اور ہینڈسم مرد ہوٹل کے کمروں، فارم ہاؤسز یا ویران جگہوں سے بے ہوش اور برہنہ حالت میں ملنے لگے۔ ان کے جسم پر انسانی دانتوں اور ناخنوں کے بڑے واضح اور گہرے نشانات ہوتے تھے۔ ہوش میں آنے پر وہ اس قدر خوف زدہ ہوتے کہ کئی دنوں تک بات کرنے یا خود بدنیتی سنانے کے قابل نہیں رہتے، اور اکثر کے نفس زخمی ہوتے یا ان کے اندر سے خون راس رخا ہوتا تھا، جیسے ان کے ساتھ اس وقت تک جنسی فعال کیا گیا ہو۔ جب تک ان کی حالت غیر نہ ہو جائے، نارمل ہونے کے بعد سب ایک ہی بتاتے کہ نقابپوش خبرو حسینہ ان کو ورغلا کر ساتھ لے گئی، اور پھر وہ بار بار ان کے بے ہوش ہونے تک ان کو استعمال کرتے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک جاتی۔ ان واقعات کا سلسلہ جاری تھا کہ شہر کے سب سے بڑے سنار اور اس کے 2 کاروباری شراکت داروں کی اس وحشی طریقے سے کی گئی موت اور پھر کمبل نما لاشیں ان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی۔ اندر کرشنا کالیا اور اب 3 بڑی کاروباری شخصیات کا اندوہناک قتل، اور وہ بھی نہایت خاموشی اور بغیر کسی ثبوت کے پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف تاریخ میں پہلی بار مردوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نہایت چالاکی سے منظر عام سے غائب ہو جانا عوام کو اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے نوجوان وجیہہ لڑکے گھروں میں قید کر لیے اور شہر بھر کے جرائم پیشہ افراد بھی سہمے سہمے نظر آنے لگے۔ لیکن نہ قاتل کا کوئی سراغ مل رہا تھا اور نہ ہی اس جنسی عورت نما بلا کا جو ایک ہی رات میں 5 مردوں پر بھاڑی پڑ رہی تھی۔ چندو مسلسل سلونی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے ریڈار میں آئے بغیر اس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا، لیکن چندو کے سوالوں کے جوابات سلونی پر نظر رکھ کر نہیں مل رہے تھے۔ پھر اس کو اپنے باپ پروفیسر امنداز کی وصیت یاد آئی، جب مرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں میری لائبریری میں ملیں گے۔ اس وقت چندو کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ امنداز کیا کہہ رہا، لیکن آج چندو کو جن سوالات کا سامنا تھا وہ ان کے حل کے لیے باپ کی لائبریری میں جا گھسا تھا۔ ادھر سلونی کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی دماغی حسین اسے مسلسل کسی کی نظروں کے تعاقب پر اشارہ تو دیتی تھی، لیکن وہ سمت اور اس پر نظریں گاڑنے والے کا دماغ پڑھنے سے قاصر رہتی۔ اس نے کئی بار چندو کو شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن ہر بار چندو کے دماغ میں کچھ اور ہی ملا۔ یہ چندو کی شب و روز مشق کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی اصل سوچ لاشعور میں رکھ کر سلونی کا مسلسل تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس نے شہر بھر سے اور آس پاس کے علاقوں سے طوائفیں اور ان کے دلال گرفتار کر کے ان سے ہر آزما کر تحقیق کر لی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ایک ہی رات میں 5 مردوں کی حالت غیر کرنا ایک اکیلی عورت کا کام نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ نشان بننے والے سارے لوگ ایک ہی عورت کا ذکر کرتے کرتے دکھائی دیتے تھے، اور وہ اب تک اس قدر خوف زدہ تھے کہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔
چندو نے تقریباً سارے کاغذات جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیے، لیکن سب وہی پرانی باتیں اور پہلے سے کھوجی گئی مخلوقات کا ذکر تھا۔ لیکن اس نئی جنسی اور درندہ صفت مخلوق کے بارے میں کچھ ہاتھ نہ لگا، جو ڈھونڈ کر شہود سے بھرے ہوئے لڑکوں اور مردوں کا انتخاب کرتی، ساتھ ان کی ظاہری خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھتی، اور جن کا قتل کرتی ان کے ساتھ جنسی فعال سے اجتناب برت رہی تھی۔ پہلا شکار ایک ذہنی، ایک مذہبی اور تدریسی اعتبار سے شریف آدمی، دوسرا کرمنل اور تیسری واردات میں مرنے والے خالص کاروباری لوگ تھے، لیکن ان سب کی عمریں تقریباً 45 سے 50 کے درمیان تھی، اور جن کو حوض کا نشانہ بنایا گیا وہ 20 سے 35 سال تک کے مرد تھے۔ چندو انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کالی فائل یاد آئی، جس پر امن داس آنکھوں کی بینائی جانے سے پہلے کام کر رہا تھا، اور وہ اس کی ذاتی الماری میں رکھی تھی۔ چندو بجلی کی تیزی سے باپ کے کمرے میں آیا اور فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہی بیٹھے بیٹھے ساری فائل پڑھ لی، جس میں انسان، جن اور بھیڑیے کے ملاپ سے وجود میں آنے والی کسی انوکھی پرجاتی کا ذکر تھا، جو انسان کی طرح شاطر اور مکار، جنات کی طرح ذہن پڑھنے اور بھیڑیے کی طرح درندہ صفت ہو سکنے کی چنوتی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی زندہ انسان یا جاندار کا خون پیے گی تو اس خون کے ذریعے وہی خلسطی اس مخلوق میں منتقل ہو جانے کا اندیشہ بھی موجود تھا، اور اس میں صاف صاف پروفیسر امرانت کو متنبہ کیا تھا کہ اس کام سے رک جاؤ۔ اس میں پرانا حوالہ دے کر امرناتھ کی جن ذات بیوی کا ذکر تھا، جو امرناتھ کی حاملہ ہو کر اسے اولاد دینے سے قاصر تھی، لیکن دونوں اولاد کے بے حد خواہش مند تھے، اور امرناتھ کے کہنے پر ہی یہ تحقیق شروع کی گئی۔ اولاد کے لیے ان کو ایک مادہ بھیڑیا درکار تھی، جس کے رحم میں امرناتھ اور اس کی جنزاد بیوی کا بچہ پروان چڑھ سکتا تھا، اور ان کی پرانی نایاب مذہبی کتاب میں چند عملیات ایسے تھے جو مادہ بھیڑیا پر بچے کی پیدائش تک کرنے تھے، اور بچے کی پیدائش مادہ کا پیٹ چیر کر ہی ممکن تھا۔ آگے کا باب اس پر جاتی کو کنٹرول یا قابو کرنے کا عنوان تو تھا، لیکن معلومات ادھوری تھی، اور یوں لگتا تھا کوئی صفات پاڑ کر لے گیا ہو، اور یقیناً وہ امرناتھ ہی تھا جو اپنی اولاد پیدا کر کے اسے محفوظ کرنے کے لیے آخری باب کے صفحے پاڑ کر ساتھ لے گیا تھا۔ چندو کا پہلا شک سلونی پر گیا۔ یہ جن انسان اور بھیڑیا کا ملاپ ہو سکتی، لیکن اگر یہ سلونی تھی تو اس کا باپ امرناتھ نہیں بلکہ مورتی فروش کشن لال تھا، اور جو پہلا خون ہوا وہ پنڈت تھا، کوئی شہود زدہ یا جرائم پیشہ تو نہیں تھا کہ سلونی اس طرف پڑتی۔ چندو وہاں سے سیدھا ریشمی کے پاس گیا اور اس سے کالج میں آخری جمعے کا احوال پوچھا، جس کے بعد پنڈت کی لاش ملی تھی تو ریشمی نے بتایا کہ پنڈت نے سلونی کو چھٹی کے بعد رکنے کو کہا تھا، اور یہ کہ پنڈت کافی شوقین مزاج تھا، وہ بھرپور جوان لڑکیوں کو اکثر ہیلے بہانے سے روکتا اور باتوں میں لگا کر ان کے جسم کے قابل اعتراض جگہوں پر ہاتھ لگانے سے بھی نہیں کتراتا تھا، اور وہ سلونی کو کسی بھوکے کتے کی طرح لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اور اس دن جب اس نے سلونی کو روکا تو سلونی پریشان تو نہیں، کافی غصے میں تھی، اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے بھی نہیں دیا، زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ لیکن چھٹی کے بعد شام میں سلونی کے گھر فون کیا تو وہ گھر پر ہی ملی تھی، اور اس نے بتایا پنڈت نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک دو مورتیاں مرمت کروانے کے لیے دی تھی۔ یہ ساری کہانی سن کر چندو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی، اور اسے تو یقین ہو چکا تھا کہ یہ سلونی ہی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے اس کے اصلی ماں باپ کا پتہ لگانا ضروری تھا، کیونکہ ان کے پاس سلونی کی بڑائی ماں کی عملیات کے زیر اثر لاش تھی، اور اس کی جادو کی کارڈ سے ہی سلونی کو اصلی حالت میں واپس لایا جا سکتا تھا، اور وہ کارڈ کیا ہو سکتی تھی یہ پتہ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اب چندو نے سلونی کا 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ سلونی رات گئے گھر سے نکلی اور بڑی سڑک پر آتے ہی چہرے پر کیٹ وومن جیسا نقاب چڑھا لیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا سڈول اور ریشمی بدن اس کی چست لال قمیض میں ٹیز و غضب ڈال رہا تھا، اور آنکھیں بھی نقاب کے باوجود چراغوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے نہایت عمدگی سے زلفیں دائیں کندھے سے آگے سینے پر گرائی ہوئی تھی، جو اس کی چھاتی کے بار سے پھسل کر نیچے کمر تک آ رہی تھی، اور کمر کی آتی جیسے کوئی نہایت قیمتی کمان شائستگی سے تنی ہوئی، اور اس کے نیچے کا اتار چڑھاؤ اتنا ریشمی تھا کہ نظر تک پھسل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا نیچے ٹہرے گی یا چڑھائی پر رکے گی۔ اس پر
وہ نہایت مہارت سے قلوب و دل پگھلا کر رکھ دینے والے انداز میں ہلاتی ہوئی بے باک چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، اکا دکا گاڑیاں، کچھ اسکوٹر اور دو چار سائیکل رکشے آ جا رہے تھے۔ گھر سے کافی دور آنے کے بعد سلونی ایک سائیکل رکشہ پر سوار ہو گئی تو چندو نے بھی اسکوٹر کی رفتار بڑھا دی۔ سلونی کا ریڈار اسے خبر دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو پیچھا کر رہا، لیکن وہی سوال کہ کون؟ خیر وہ ہمیشہ کی طرح اپنا وہم سمجھ کر شہر کے سب سے بڑے شراب خانے میں پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد سلونی شراب خانے سے باہر آئی تو اس کے پیچھے تقریباً 6 انچ اونچے قد کا 8 کا مردانہ وجاہت والے جوان تھے، جو بالوں کے اسٹائل سے فوجی معلوم ہوتے تھے۔ وہ شراب کے نشے میں سلونی کی قتل جوانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک فوجی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ سلونی ان کے درمیان ایسی پھنسی ہوئی تھی جیسے بھیڑیوں کے غول میں ہرن پھنس جاتی۔ تو کوئی اس کی گردن نوچ رہا، کوئی اس کی ٹانگ، کوئی بازو، کوئی کان، غرض جہاں منہ گھسا وہی نوچ رہا ہو، لیکن سلونی پر مست آنکھیں بند کیے انہیں بہکنے دے رہی تھی۔ چندو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر صبح تک روکا نہ گیا تو یہ فوجی افسر فوج کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ اس نے اسکوٹر کی رفتار اور تیز کی، لیکن فوجی گاڑی چاونے کی حدود میں داخل ہو گئی اور راکے پر چندو کو شناخت پریڈ کے لیے روک لیا گیا۔ تب تک وہ فوجی گاڑی منظر سے غائب ہو گئی۔ چندو کافی دیر تلاش کرتا رہا لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا اور وہ سیدھا چاولی سے باہر جانے والی بڑی سڑک پر آ کر رک گیا۔ اسے پتا تھا سلونی یہیں سے گزرے گی۔ وہی ہوا، نصف رات گزر جانے پر اسے کوئی دور سے آتا دکھائی دیا۔ چندو نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور اس فلرٹ کرتے ہوئے لفٹ پیش کی جو سلونی نے دلکش مسکراہٹ سے قبول کی۔ وہ پیچھے بیٹھے ہی چندو کے ساتھ دانستہ لپیٹ کر بیٹھی کہ اس کا ایمان بھی ڈولے اور وہ کسی ویرانے کی طرف چل نکلے۔ اگرچہ سلونی کی گرم سانسیں، نرم اور دہکتا ہوا خوشبودار جسم چندو کی پشت پر اس کا موڈ بنانے کے لیے برسر پیکار تھا، لیکن چندو مضبوط بنا رہا۔ سلونی اس شراب خانے کی طرف چلنے کو کہہ رہی تھی۔ چندو نے وہاں سلونی کو اتار تو سلونی صدر کہ یہ کیسا مرد ہے جو میری لذیذ ترین دعوت پر بھی نہیں بہکا۔ وہ حیرت سے اسے دور تک جاتا دیکھ رہی۔ اگلی صبح شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ اس بار 6 نوجوان فوجی آفیسر کو اکیلی نقاب پوش حسینہ مکمل نچوڑ کر چاوانی کے بیچوں بیچ سے فرار ہو گئی۔ چندو شام کو شہر کے مشہور مورتی فروش کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک باریش آدمی تھا جس کی لمبی لمبی زلفیں چہرے کے آگے تک پھیلی ہوئی تھی اور موٹا چشمہ لگا کر آنکھیں اس کے پیچھے ڈھانپ رکھی تھی۔ چندو اس کو گاہک بنا کر ملا اور اسے انسان نما مادہ بھیڑیے کی مورتی بنانے کا آرڈر دیا، جسے سن کر بوڑھا کافی چونکا تھا اور چندو سے الٹے سیدھے سوال و جواب کرنے لگا۔ چندو کا تیر نشانے پر لگا تھا اور اسے کافی حد تک اس کا جواب مل چکا تھا۔ یہ پروفیسر امرناتھ ہی تھا جو روپ بدل کر مورتی فروش بن چکا تھا، اور وہ 20 سال پہلے والے 8 سالہ چندو کو کوڈیل جناوی پہچان نہیں سکا تھا۔ اس کے چونکنے پر چندو نے کھل کر بات کرنے کا ارادہ کیا اور اسے ماضی کے جھڑکوں میں جا کر پوچھا کہ تمہاری جنسات بیوی اور مادہ بھیڑیے سے پیدا ہونے والی اولاد سلونی ہی ہے نا؟ بوڑھا سپاٹا کر رہ گیا اور اسے فوراً وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ اس پر چندو نے سلونی کی حرکات و سکنات کی ساری تفصیل بوڑھے کے گوش گزار کی اور اسے بتایا کہ ہمیں مل کر سلونی کو اس کیفیت سے نجات دلانی چاہیے، ورنہ شہر میں تباہی پھیل جائے گی اور تم اپنی اولاد محبت میں اس تباہی کے ذمہ دار ٹھہرو گے۔ اس پر بوڑھے غصے سے چیختا ہوا بولا کہ امن داس اپنے دھرم کا بگوڑا ہو کر امن داس سے عمر بن گیا تھا اور کسی مسلم اسکالر عالی کی باتوں میں آ کر میرے خاندان کی جان کا دشمن بن گیا تھا، اور میں نے اس کی آئی ڈراپس میں تیزاب ملا کر اس کی صرف بینائی چھینی تھی، جان بخشش دی تھی۔ وہ چندو کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو چندو نے سلونی سے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ چندو انہی سوچ و خیالوں میں سلونی کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن مسلم اسکالر علی کا کردار آ گیا کہ یہ بندہ کون ہے، اور اس کے باپ امن داس نے مذہب تبدیل کر کے اپنا نام عمر قبر رکھا۔
اس کے ذہن میں امنداز کا وہ آخری باب گم گیا جس میں اس مخلوق سے چھٹکارے کا روحانی علاج کا ذکر تھا۔ وہ فوراً گھر آیا اور اپنے باپ کی وصیت والی فائل میں موجود وہ بند لفافہ کھولا جس کے بارے میں امنداز نے کہا تھا کہ اس لفافے میں اس کی زندگی کی کل کمائی بند ہے۔ چندو کو تب لگا تھا شاید وہ کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہوں گے، اسی روپے پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر سائڈ پر رکھ دیا کہ کبھی ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کر لوں گا۔ اب اس نے قیمتی ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس میں بڑی ترتیب سے نفیس کاغذ کے کچھ ٹکڑے تھے جن پر اسے باپ کی لکھائی نہیں تھی، لیکن مخاطب اس کا باپ ہی تھا اور اس السلام علیکم سے شروع کر کے اپنے مذہب کی تبدیلی اور نام کا حلف اٹھایا تھا اور اپنے محسن اسکالر علی کے لیے اظہار تشکر کے چند کلمات لکھوائے تھے۔ کسی اور کی لکھائی سے یہ بات تو آیا تھی کہ یہ امنداز یعنی عمر نے بینائی چھین جانے کے بعد اپنے آخری ایام میں تحریر کروایا تھا۔ پھر وہ چندو سے مخاطب ہوا اور اپنا یہ راز اسے کو دینے کے ڈر سے اشکار نہ کر سکنے پر شرمندگی کا اظہار کیا اور اپنے تحقیق کے پرانے ساتھی دوست اور معاون امرناتھ کی اس کے مذہب بدلنے پر بے وفائی اور بغاوت کا بڑی تفصیل سے لکھا اور کیسے آنکھ میں ڈالنے والے دارو میں تیزاب ڈال کر امنداز کو راستے سے ہٹا کر امرناتھ نے اپنی بے اولادی والی محرومی پوری کرنے کے لیے یہ شیطانی عمل کیا۔ اس سارے عمل کی تفصیل وہاں درج تھی جو ان کے مذہب کی قدیم روایت میں ایک جادوئی منتر جنتر کے ذریعے پروان چڑھایا گیا۔ چونکہ ان کا مذہب قدیم ترین تھا تو اس زمانے میں جنزاد، آدمزاد اور دیگر مخلوقات کا روزمرہ زندگی میں آمنا سامنا ہونا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس وقت کے مذہبی پیشواؤں نے یہ ساری عملیات ان کے باہمی رشتوں اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جنزادوں کی معاونت سے تیار کیے تھے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخلوق کی خصوصیات عرض پر موجود سب کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی اور اس وقت میں اس کا کوئی توڑ بھی موجود نہیں تھا تو کسی بھی جنزاد یا آدمزاد کو یہ سب کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور یوں یہ عملیات خاک در خاک دفن ہو گئے، لیکن آج ہزاروں سال بعد امرناتھ اور امنداز نے یہ کوش نکالے تھے، لیکن امنداز نے ان کے ساتھ لب کے تنبیہ پیغامات پر امرناتھ کی مخالفت کی اور اس پیدا ہونے والی مخلوقات کو اشنعات کیسے کرنا ہے وہ طریقہ ڈھونڈنے کا مشورہ دیا۔ امرناتھ یہاں تک تو راضی تھا، لیکن جب آخر میں اس کی کاٹ کے دوران اس کی زندگی کو خطرے والی بات سامنے آنے پر امرناتھ بغاوت کر گیا اور دھوکے سے امنداز کو اندھا کر کے غائب ہو گیا۔ امنداز کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ نئی پیدا ہونے والی مخلوق جنس کے اعتبار سے عورت تھی یا مرد۔ پھر امنداز نے اسکالر علی سے ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اپنے مذہب پر تحقیق کرنے والا بہت ماہر اور قابل محق تھا اور وہ بھی ان عملیات کو پتہ لگ چکا تھا اور اس کی روحانی طاقتوں نے اس تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ یہ شیطانی عمل کیا جا چکا ہے اور بنی نوع انسان اور جنزات خطرے میں ہیں۔ لیکن اسکالر علی نے چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس مسئلے کا حل بتا کر یہ واضح کر دیا کہ جدید ترین اور خالص ترین مذہب میں قدیم ادوار میں ہونے والے تمام شیطانی عملیات کا توڑ موجود ہے۔ پھر اس نے کئی سال امنداز کو قرآن شریف میں موجود پوشیدہ روحانی علاج حدیث کی روشنی میں واضح کیے جو بہت آسان اور مکمل توڑ ہے۔ ان میں صرف باوضو رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے اور چند قرآنی آیات کو ورد پاکی کی حالت میں کرتے رہنا کا واضح اندیہ ہے، جسے آسان الفاظ میں ذکر کہتے ہیں۔ ان ذکر اذکار سے پاک روحانی قوت مومن کی ہر طرف سے اپنے اثار میں لے کر حفاظت کرتی ہے۔ اب امنداز کی عقل میں یہ بات آ گئی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب میں جدت آتی گئی اور نبی آخری الزامان نے دین مکمل کر کے اس پر مہر ثبت کر دی کہ انسان کی زندگی گزارنے کا سب سے جدید اور مکمل ضابطۂ حیات اسلام میں ہی موجود ہے اور 3-4 مواقع پر نازل ہونے والی صورت معوذ 3 جادوئی عملیات ہست رشت بد نظری ہر شے سے بچاؤ کا آسان اور سادہ حل پیش کی گئی اور مختلف اوقات میں آیت الکرسی کا ورد میں حفاظتی آثار کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب کرنا یہ تھا کہ امرناتھ سے سلونی کو جنم دینے والی مردہ بھیڑیے کا جسم درکار تھا اور ساتھ امرناتھ اس کی جنزاد بیوی اور سلونی کو قابو کرنا تھا تاکہ شیطانی عمل کی کاٹ کی جا سکے۔ چندو نے اسکالر علی کو پتہ ڈھونڈ کر ان سے مدد کی اپیل کی تو وہ
اور خدلی سے ساتھ حلیے اور چندو کو دعوت اسلام میں بھی ڈالی۔ جو اس نے فیلور قبول کر لی، انہوں نے اس کو وضو بنانا سکھایا اور اس کا اسلامی نام حمزہ تجویز کیا۔ اب حمزہ اسکالر علی کے ساتھ ایمان کی بدولت سے مالا مال ہو کر اسکالر علی کے ساتھ ذکر اذکار کرتا ہوا سلونی کے گھر پہنچ چکا تھا، جہاں سلونی نے حمزہ کو دیکھتے ہی اس کے بدن کی مہک سے پہچان لیا کہ اس دن اسکوٹر پر کون تھا، لیکن چونکہ وہ ہوش زدہ اور شہود سے بھرے ہوئے شیطان مردوں کا خون ان کے زندہ ہوتے ہوئے پی چکی تھی، تو ان کی باطل روحوں کی خسخت سلونی میں سرایت کر گئی تھی اور اس کی روح میں موجود نیک خصلت ایمان کی غیر موجودگی میں دبتی چلی گئی، اور وہ آج پھر حمزہ کو دیکھ کر شہود سے بھر گئی اور اس کی آنکھوں میں ہوش چلکنے لگی۔ وہ اپنی نسوانی اداؤں سے حمزہ کو مائل کرنے لگی۔ پہلے اس نے شرٹ کا اوپر بٹن کھول کر مرد کی سب سے بڑی کمزوری کی جھلک پیش کی، پھر وہ اپنی ریشمی ٹانگ سے دائیوں تک کپڑا ہٹا کر حمزہ کو اور امتحانوں میں ڈالنے لگی۔ ساتھ وہ خمار زدہ رس گھولتی مست اور سریلی آواز سے اس کا پرانا نام پکار کر، آؤ نا مجھے پیار کرو نا، میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں، جیسے پتھر پگھلانے والے جملے ادا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی وار کرتی، حمزہ نے امرناتھ کا پوچھا اور سلونی کو ایک ایک کر کے ساری تفصیل ایک ہی سانس میں بتا دی۔ اس پر سلونی رونے لگی کہ میں اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہوں اور نہ میں ایسی ہوں۔ وہ اپنی اسی حالت لاشعور میں اس ضمیر پر بہت ملامت اور لن تن کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر اس نے خود پر بتانے والی داستان سنائی کہ کیسے پنڈت کرشنا اس پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس دن اسٹاف روم میں اس نے سلونی کو بے لباس کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو سلونی غصے اور پریشانی میں غرا اٹھی اور اس کے اندر کا بھیڑیا جاگ گیا، جس نے پنڈت کی گردن سے پکڑ کر سارا خون پینے کے بعد اپنی باری پنجوں سے پنڈت کی ساری ہڈیاں چور چور کر کے جس انسانی جسم کا کمبل بنا ڈالا۔ جب پنڈت انجام سے دوچار ہو چکا تو پھر سلونی انسانی روپ میں واپس آئی اور اس نے کسی سگڑ عورت کی طرح اس انسانی لاش کے کمبل کو گول کر کے الماری میں سنبھل دیا، لیکن اس کا شعور زدہ زندہ خون اس کی روح کی گندگی سے سمیت سلونی کی روح میں جذب ہو گیا، اور یوں سلونی کا دوسرا جنسی کردار سامنے آیا جو اس کا انسانی پہلو تھا۔ یوں انسانی شعور کی آگ بجھانے کے لیے جتانی اعتبار سے دماغ پڑنے والے طاقت استعمال کرتی اور اس گندگی کے راستے پر چل نکلی، لیکن جو بااثر لوگ اس کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کر اسے کھلونا بنا کر زبردستی نوچنے کی کوشش کرتے، سلونی کے اندر کا درندہ ان کا کمبل بنا کر رکھ دیتا کہ اب ایک حل تو یہ تھا کہ نیک روح والوں کا خون چوستی اور اپنے شہود پر قابو پا لیتی، لیکن شہود پر قابو والے لوگ گنتی میں تھے، جو چند دیکھتے ان کی جان بھی لے کر سلونی ضمیر پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اب اسکالر علی نے سلونی کو تسلی دی اور اسے کہا، تمہاری ماں سے کہو وہ سامنے آ جائے، مجھے پتا ہے وہ یہی ہے، ورنہ میں اسے اپنی روحانی طاقتوں کے بل پر جکڑ لوں گا۔ سلونی نے ماں کو اشارے سے بلایا تو اس کو اسکالر علی نے دونوں ماں بیٹی کو سادہ سا حل بتایا کہ اس کالے علم کے زیر اثر سلونی کو جہنم دینے والی بھیڑیا ماں کے جسم کے بقایات کو تازہ پانی سے دھو کر صورت موضوعی دین کا ورد کرتے ہوئے آگ برد کرنے سے یہ عمل ٹوٹ جائے گا، اور اگر سلونی کو کچھ نہ ہوا تو اس کی یہ بھیڑی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، اور خون کی پیاس نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی گندی خصلتیں بھی سلونی میں سرایت نہیں کر سکے گی۔ اتنے میں امرناتھ نمودار ہوا اور اسکالر علی کے گلے لگ کر رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھا، میں نے تمہاری انبیاءت کی کھوج اور تحقیق کیے بنا قدیم علوم کا پرچار جاری رکھا اور میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلونی اور حمزہ سے بھی معافی طلب کرتا رہا۔ اب ایک روشنی کا حیولہ سا نمودار ہوا اور اس میں سے سرگوشیوں سی آواز نمودار ہوئی کہ میں امرناتھ کے پریم میں پاگل تھی، اس لیے اس کے ساتھ دیا، ورنہ اس کے ساتھی جنزادوں نے بھی تنبیہ کی تھی۔ سلونی نے ماں اس وقت اللہ کی وحدت اور آخری نبوت کی گواہی دیتے ہوئے مسلم ہو گئی اور اس نے عظیم الفاظ ادا کیے کہ کوئی بھی دنیاوی محبت عقیدے یا ایمان سے اونچی نہیں ہو سکتی،
اور اگر اس کے اونچے ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو تو ایسی محبت ترک کر دو۔ وہ گٹاتے کا سودا ٹہلنے لگی۔ امرناتھ اور سلونی بھی ایمان کی شمع سے روح منور کر کے باوضو ہو کر آ گئے۔ امرناتھ اپنا نام عبداللہ اور سلونی کا نام ماریہ رکھ دیا، لیکن ماریہ کی شہود بدستور برقرار تھی اور وہ حمزہ کو کاج آنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھر کی زیر خانے میں گئی۔ وہاں زیر زمین خانے میں موجود ایک صندوق کھولا تو اس میں بوسیدہ کال میں سکڑی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ مردہ بھیڑیے کی لاش تھی، جس کے پیٹ میں ماریہ یا سلونی کا بیج پروان چڑھ گیا۔ اب اس لاش کو تازہ پانی سے ورد کرتے کرتے دھویا گیا۔ ناگوار بدبو سے اس کا برا حال تھا۔ پھر خشک لکڑیوں کا ڈھیر آتش دان میں لگا کر صورت موضوعین کے ورد میں اس بھیڑیے کی لاش کو جلا دیا گیا۔ لاش کے جل کر ختم ہوتی ہی ماریہ بھی گر کر بے ہوش ہو گئی، جس پر عبداللہ اور اس کی جنزاد بیوی رونے لگی۔ لیکن اسکالر علی نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور ماریہ کی زندگی اور صحت کی التجا رکھی۔ ساتھ وہ اپنا محض ذکر کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا، ماریہ کے چہرے پر ابھرے آنے والے نیلگی نسیں مدھم ہوتی گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس جھٹکے سے اندر کھینچی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن اب وہ حواسوں پر قائم اور اپنے رکھ رکھاؤ میں تھی۔ شہود اور ہوش کا وہ شیطانی بخار اتر چکا تھا اور وہ حمزہ کو دیکھ کر شرمانے لگی۔ حمزہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی اور حمزہ مسکراتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ کچھ دن بعد عبداللہ حمزہ سے ملنے اس کے گھر آیا۔ اس کے مرحوم باپ عمر کو یاد کر کے دیر تک روتا رہا اور معافی طلب کرتا رہا اور جاتے ہوئے ماریہ کو قبول کرنے کی تجویز رکھ دیا۔ حمزہ نے ماریہ کی منکری کے زمانے کی سب باتیں بلائی تاک رکھ کر نکاح کی حامی بھر لی اور بہت عظمت والے جملے کہے کہ جب ایمان لانے پر یا توبہ کرنے پر بلا شک و شبہ اللہ سب کچھ معاف دیتا ہے، تو میری کیا اوقات ہے کہ میں خالق کی رضا کے خلاف جاؤں۔